الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی اور کبریائی، حمد و ثنا وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کے نیک بندوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. آیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مظلوم صحابہ، مقہور صحابہ، بے کسو بے یارو مددگار صحابہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں اپنی پریشانیوں میں، ہم اللہ کو پکارتے ہیں اپنی تکالیف میں، ہم اللہ کو پکارتے ہیں مشرکین کے ظلم کے خلاف، تو کیا اللہ رب العالمین ہماری پکار کو سنتا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے: انی قریب، میں ان سے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو، مانگنے والے کی مانگ کو، سوال کرنے والے کے سوال کو پورا کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. تو دنیا کے وہ تمام لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو سن لے، ان کے سوال کو پورا کر دے، ان کی آرزویں پوری کر دی جائیں، ان کی تمام خواہشات پوری کر دی جائیں، ان کو چاہیے کہ میری اطاعت کریں، میری بات مانیں، میرے نافرمانی سے خود کو بچائیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ لوگ صحیح راستہ پا جائیں. دعا آج کے وقت کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے مومن کے لیے. بے کسوں کی سہارا ہے دعا. بے یار و مددگار لوگوں کے لیے ہتھیار کا سامان ہے دعا. بے اولادوں کے لیے اولاد کا ذریعہ ہے دعا. ظالم کی چالوں کو خراب اور برباد کرنے کا سامان ہے دعا. یہ دعا ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. بلکہ آپ نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا: لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کی نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے یہاں دعا سے محبوب کوئی عبادت نہیں. اب آپ کہیں گے: مولوی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا نماز مومن کی بہترین عبادت نہیں؟ کیا نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نہیں کہا: استعینوا بالصبر والصلاۃ؟ مسلمانوں، تم پر مصیبتیں آئیں گی، تمہارے خلاف قانون بنائے جائیں گے، تمہیں ڈیٹینشن سینٹروں میں ڈالا جائے گا، تمہارے لیے طرح طرح کے نیم لاگو کیے جائیں گے، تمہاری روزی کو تنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی، تمہارے جان و مال کو خطرے میں ڈالا جائے گا. ایسے حالات میں استعینوا، مدد طلب کرو اللہ سے، بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے. کیا نماز مومن کی معراج نہیں؟ کیا نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے نہیں کہا: وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈا نماز نے بنا دی. بے شک
نماز مومن کی معراج ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے، نماز ایک ہتھیار ہے، لیکن اس نماز کو ہی اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نماز کو جب بندہ شروع کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق و مغرب کے درمیان میں ہے۔ دعا ہے کہ نہیں؟ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے، میرے سیئات سے، میرے منکرات سے، میرے پاپ سے ایسے دھو ڈال جیسے سفید کپڑا دھل کر میل سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ نہیں؟ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو بارش، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ دعا ہے کہ نہیں؟ ایک قدم اور آگے چلیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں وہ آگے آ رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ دعا ہے کہ نہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، جو تیرے چہتے ہیں، جو تجھے چاہنے والے ہیں، جو تیرے انبیاء ہیں، جو صلحاء ہیں، جو صالحین ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو صدیقین ہیں، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلانا۔ دعا ہے کہ نہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ دعا ہے کہ نہیں؟ آمین۔ دعا اللہ رب العالمین کو کتنی محبوب کیوں ہو گئی؟ شاید اللہ رب العالمین بندوں کو بتانا چاہتا ہے، اے بندو تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا دشمن تم پر یلغار کریں گے، ایسے موقع پہ تمہارے لیے ہتھیار بنے گی دعا۔ ہم دشمنان اسلام کو ایسی بیماریوں سے مار ڈالیں گے، ان کا وجود ختم کر دیں گے، کبھی کورونا وائرس کے ذریعے، کبھی HIV کے ذریعے، کبھی سوائن فلو کے ذریعے، کبھی برڈ فلو کے ذریعے، ان بیماریوں سے بچنے کا سامان بن جائے گی دعا۔ کوئی علاج نہیں ہے، آئی ہے مصیبت، اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو اللہ سے دعا۔ بے اولاد ہو، اولاد چاہیے تو کیا کام آئے گی؟ دعا۔ بڑھاپے کا سامان چاہیے، کیا چیز آئے گی؟ دعا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دعا کی تعلیم دی۔ اور کتنا فرق ہے عبداللہ میں اور اللہ میں، کتنا فرق ہے عبداللہ میں اور اللہ میں۔ ایک آدمی آپ کے پاس جائے اور کہے کہ میری بیٹی بیمار ہے، کچھ پیسہ تعاون کر دیجیے۔ آپ اپنا جیب ٹٹولیں گے، بہت دانی انسان ہیں آپ اپنے جیب سے پورا پیسہ نکال کر اسے دے دیں گے۔ ایک دن 4-5 دن بعد وہ آدمی پھر جائے، پھر اپنا کوئی رونا روئے، آپ پھر کچھ نکال کر دے دیں گے۔ تیسرے دن جائے پھر آپ کچھ دے دیں گے، چوتھے دن جائے پھر کچھ دے دیں گے، 5ویں دن جائے گا تو آپ کہیں گے چل دور 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 بھاگ یہاں سے، تجھے تو مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ آپ 5 بار دے کر، ہم 5 بار دے کر گھبرا جائیں گے۔ اللہ رب العالمین، ہم گھبرا جاتے ہیں جب ہم سے کوئی مانگتا ہے، ہم غصہ ہو جاتے ہیں جب ہم سے کوئی مانگتا ہے، اور اللہ غصہ ہو جاتا ہے جب اس سے کوئی نہیں مانگتا ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم مانگے کسی سے، انسان کی فطرت ہے، اس سے جب مانگا جائے تو وہ غصہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے نہ مانگا جائے تو میں غصہ ہو جاؤں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور آپ کے رب کا یہ فرمان ہے، ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے رونا رو، اپنی پریشانیاں میرے سامنے لے کر آؤ، اپنی شکوہ شکایت میرے سامنے لاؤ، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا
دعاؤں کو سنوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو ہم سے دعائیں نہیں کرتے، جو لوگ ہمارے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو ہم سے گریہ وزاری نہیں کرتے، جو ہم سے دستے سوال دراز نہیں کرتے، جو ہم سے اولاد نہیں مانگتے، جو ہم سے مال نہیں مانگتے، جو ہم سے دنیا اور آخرت کی کامیابی نہیں مانگتے، جنہیں ہاتھ پھیلانے میں ناک کٹی ہے، سیدخلون جہنم داخرین، کر لو حج جتنا کرنا ہے. ایسے لوگ عنقریب جہنم میں ذلیل کر کے داخل کیے جائیں گے. ایسے لوگ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے. اللہ رب العالمین دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ لوگ جو دعا بخیلی کرتے ہیں انہیں ناپسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا. جب وہ اللہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ مجھے مال دے دیں، اے اللہ مجھے اولاد دے دیں، اے اللہ مجھے بینک بیلنس دے دیں، اے اللہ مجھے نیک بیوی دے دیں، اے اللہ مجھے خوبصورت بچے دے دیں، اے اللہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے، ان کے ہاتھ بعد میں نیچے آتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو پوری کر دیتا ہے. 3 طرح کے لوگ. کون لوگ ہیں اللہ کے نبی؟ جن کی دعائیں اتنی خطرناک ہیں، اگر وہ مانگ دے تو اللہ رب العالمین خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ دعوت الوالد لولدہ او علی ولدہ. ایک باپ جب اپنے بیٹے کی بھلائی کے لیے، اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے، اپنے بیٹے کی فلاح کے لیے، اپنے بیٹے کے عروج کے لیے، اپنے بیٹے کی ترقی کے لیے دعا کر دے، اے اللہ میرے بیٹے کو ترقی دے دے، اللہ اس اولاد کو اس دنیا میں عزت دے گا اور آخرت میں انشاءاللہ اس کے لیے عزت تیار ہے. اور اگر وہی باپ اپنے بیٹے کے لیے تباہی کی، بربادی کی دے، اے اللہ میری اولاد کو برباد کر دے، اے اللہ میرے اولاد کو تباہ کر دے، اے اللہ میرے اولاد کو نیست و نابود کر دے، رب کعبہ کی قسم اللہ اس اولاد کو اس دنیا میں ذلیل کرے گا اور آخرت میں اس کے لیے ذلت تیار ہے. نہ یقین آئے تو جریج کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لینا، تب لمبا واقعہ ہے. ودعوت المسافر، دوسرا وہ انسان جس کی دعا اللہ کا رد نہیں کرتا، مسافر ہے. وہ جب دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے، اللہ اس کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتا. ودعوت المظلوم، اور تیسرا وہ انسان جس کے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جس کے مال و منال کو چھین لیا گیا، جس کی اولاد کو، جس کے بچوں کو حمل چاک کر کے نکال دیا گیا اور اب ہتھیار پہ گاڑ دیا گیا، یا جس پر کسی اور طرح ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ایسے مظلوم کی دعا کو بھی اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اور کتنی خطرناک ہے مظلوم کی دعا، کتنی خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن یمن جبل کو جب یمن کی طرف روانہ کرنے لگے، حضرت معاذ سواری پہ سوار، اللہ کے نبی سواری کی لگام پکڑ کر پیدل چل رہے تھے. حضرت معاذ سواری پر ہیں اور وہ زمین کا سب سے افضل انسان اس گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے چل رہا ہے. جہاں اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو بہت ساری وصیت کی، بہت ساری نصیحت کی، وہیں ایک بات اور کہی، واتقوا دعوت المظلوم، واتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. اے معاذ تم نبی کے ساتھی ہو، تم نبی کے صحابی ہو، تم نبی کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے والے ہو، تم نبی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہو، تم نبی کے ساتھ تہجد و تراویح کا اہتمام کرنے والے ہو، تم نبی کے شانہ بشانہ مل کر دشمنان اسلام کی گردنوں کو ان کے دھڑوں سے جدا کرنے والے ہو. دھوکہ مت کھا جانا کہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا. یہ مت سوچ لینا کہ تم چاہو جس کا چاہو مال مار دو، جس کی عزت آبرو اچھال دو، جس کی زمین جائیداد کھا جاؤ، جس کے عزت کے در پہ ہو جاؤ، تمہیں اللہ کچھ نہیں کرے گا. تم نبی کے ساتھی، خبردار. واتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. اپنے آپ کو مظلوم کی آہ سے بچانا. اگر مظلوم بد دعا کرے تو اللہ صحابی کو پھاڑ پھاڑ کے رکھ دے.
مظلوم بد دعا کرے تو اللہ صحابی کو پھاڑ پھاڑ کے رکھ دے. اگر ہم کسی پہ ظلم کریں، کسی کی جائیداد مال لیں، کسی کی زمین کھا جائیں، کسی کو پریشان کریں، تو حکومت ہماری ہے، اقتدار ہمارا ہے، وکیل ہمارا ہے، جج ہمارا ہے، پیسہ ہمارا ہے، اتھارٹی ہماری ہے، سب کچھ ہمارا ہے، ہم جو چاہیں وہ کریں، ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، دھوکے میں ہیں ہم. وَاتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، جب مظلوم کیا نکلے گی، حکومتیں پھٹ پھٹ کے رہ جائیں گی، اللہ حکومتوں کے چتھڑے اڑا دے گا. اور کتنی خطرناک ہے مظلوم کی دعا. اٹھائیے بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. خانہ کعبہ روئے زمین کی سب سے محفوظ جگہ، من دخل فیہ کان آمینہ، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امن و امان میں، وہ امن و امان میں. اللہ کے نبی اللہ کے گھر کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ، روئے زمین کی سب سے پرانی مسجد اور روئے زمین کا سب سے افضل انسان نماز پڑھ رہا ہے. حضرت اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا ایکم یجیء بسلا جذور من بنی فلان فیضع علی ظہر محمد اذا سجد، فلاں قبیلے میں فلاں بستی میں اونٹ ذبح ہوا ہے یا اٹھنی ذبح ہوئی ہے، کون ہے جو اٹھنی کی اوجڑی کو یا اٹھنی کی بچے دانی کو لے کر آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دیں. راوی کے الفاظ ہیں فم بعث اسقل قوم، روئے زمین کا قوم کا سب سے بدترین انسان اٹھا، فجاء به، وہ اسے لے کر آیا اوجڑی کو یا بچے دانی کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی سجدے میں گئے. نبی سجدے میں گئے، اس نے وہ اوجڑی یا وہ بچے دانی اللہ کے نبی کے پیٹ پر رکھ دی. گندگی ٹپک رہی تھی. نبی کو حرم کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، اللہ کے اس گھر کے اندر جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جس نے خانہ کعبہ میں یا حدود حرم میں برائی کی نیت کی ہم اسے دردناک عذاب دیں گے. اس گھر کے اندر نبی کے ساتھ بدتمیزی، نبی کا استہزاء. فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض، اب سب جب اللہ کے نبی کے اوپر یہ اوجڑی رکھ چکے تو ایک دوسرے پر ہنسنے لگے. نبی پر ہنس رہے تھے اور اتنا ہنس رہے تھے کہ پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنسنے لگے، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر گرنے لگا ہنس ہنس کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يرفع رأسه، لا يرفع رأسه، اللہ کے نبی سجدے میں تھے، آپ نے سر نہیں اٹھایا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، میں ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن میں بے بس تھا. ہم جب مغلوب تھے، مکے میں ہم مغلوب تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. کسی نے جا کر حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ، تمہارے باپ کے سامنے، تمہارے ابو جان کے ساتھ آج مشرکین مکہ نے ایسا اور ایسا کیا ہے، آج تمہارے ابا کے ساتھ یہ بدتمیزی کی گئی ہے. حضرت فاطمہ 6 سال یا 5 سال کی رہی ہوں گی، آئی رو رہی تھی زار و قطار، اور اپنے باپ کے پیٹھ کے اوپر سے اس اوجھڑی کو یا اس گندگی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بھاری تھی، کسی طرح رو رہی تھی اور منہ سے ان مشرکین کے لیے بد دعا کر رہی تھی. اللہ کے نبی نے سر اٹھایا، سجدے سر اٹھایا، حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، اپنی لختے جگر کو روتے ہوئے دیکھا، اللہ کے گھر کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا. آپ نے دعا کی اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش. اے اللہ قریشیوں کو پکڑ لے، اے اللہ قریشیوں کو پکڑ لے، اے اللہ قریشیوں کو پکڑ لے. اللہم علیک ہشام ابن ابی جہل وعلیک عتبۃ بن ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ والولید بن عقبہ وامیۃ بن خلف وعلیک فلان وعلیک فلان. اے اللہ قریشیوں کو پکڑ لے، اے اللہ ابو جہل کو چھوڑنا نہیں، عتبہ ابن ربیعہ کو چھوڑنا نہیں، امیہ ابن خلف کو چھوڑنا نہیں، فلاں کو چھوڑنا نہیں، فلاں کو چھوڑنا نہیں، فلاں کو چھوڑنا نہیں.
والذی نفس محمد نفسی بیدی، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جن جن لوگوں کا اللہ کے نبی نے نام لیا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم نے انہیں بدر کے کنویں میں مرا ہوا دیکھا۔ نبی بد دعا کرے حرم کے اندر اور وہ بد دعا قبول نہ کی جائے، فاتقوا دعوت المظلوم، اپنے آپ کو مظلوم کی آہ سے بچاؤ، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، چھوڑے گا نہیں اللہ۔ ظالموں تمہیں جو مہلت دی جا رہی ہے، انتظار کرو اللہ کے اس عذاب کا جو تم میں تمہارے اندر سے ہی پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اور مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ پھر اللہ کے نبی ایک مسافر کا تذکرہ کر رہے ہیں، یطیل السفر، لمبا سفر کر رہا ہے، حج کا سفر، عمرے کا سفر ہے، مسجد نبوی کی زیارت ہے، مسجد حرام کی زیارت ہے، بیت المقدس کی زیارت ہے، احرام کا لباس، گریہ وزاری کی حالت ہے، یطیل السفر، لمبا سفر کر رہا ہے، اسعسا و اکبر، پراگندہ سر، پراگندہ بال، پریشان حال، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے مال دے دے، اے اللہ مجھے اولاد دے دے، اے اللہ مجھے بینک بیلنس دے دے، اے اللہ مجھے پراپرٹی دے دے، اے اللہ مجھے نیک بچے دے، اے اللہ مجھے خوبصورت بیوی دے دے، یہ دے دے وہ دے دے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو، میرے بندے کو دیکھو، اس کی عاجزی کو دیکھو، اس کی انکساری کو دیکھو، اس کے مانگنے کے انداز کو دیکھو، اس کی گریہ وزاری کو دیکھو، اس کے سفر کو دیکھو، حج اور عمرے کا سفر، اس کے لباس کو دیکھو، احرام کا لباس۔ اے فرشتوں میں اسے چھپر پھاڑ کے دینا چاہتا ہوں، لیکن مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا، وملبسہ حرام، اس کے جسم پہ جو لباس ہے وہ لباس حرام کا، وغذی بالحرام، اس کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون حرام کا، فأنى يستجاب له، جو حرام کھائے، حرام پیے، حرام میں پرورش پائے، حرام میں جیے، اس کی دعا ہم کیسے قبول کر لیں؟ فرشتوں اب حساب لگانے بیٹھ جائیے، ہم قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، ہم یہ پڑھ رہے ہیں، ہم وہ پڑھ رہے ہیں، نتیجہ زیرو کیوں ہے؟ لے لیجیے کاپی کتاب قلم اور لے کر بیٹھ جائیے، ہم نے کتنا حرام کھایا ہے، کتنا حرام پہنا ہے، کتنا حرام پرورش پڑی ہے، اور ہم کتنی دعائیں اللہ سے کریں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے، میں اللہ سے جب کوئی دعا مانگوں تو اللہ رب العالمین میری دعا ہاتھ بعد میں نیچے آئے، اللہ میری دعا کو پہلے قبول کر لیں، میری کوئی دعا رد نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے سعد بہت قیام اللیل کرنا، بہت تہجد کی نماز پڑھنا، رات دن قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، تین دن قرآن مجید ختم کر دینا، کچھ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، پھر صرف ایک بات کہی، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، اپنی کمائی کو، اپنی روزی کو، اپنی روٹی کو، اپنی غذا کو حلال کر لو، تکن مستجاب الدعوہ، تم مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے۔ ایما پھر اللہ ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ 40 یوما، ایک بندہ محنت کرتا ہے، چرخا چلاتا ہے، ساڑی بنتا ہے، لوم چلاتا ہے، یا کوئی دوسرا کام کرتا ہے، رکشہ کھینچتا ہے، اتنی محنت کی کمائی کہ پسینہ سر سے بہ کر خون پیر کے ناخون تک پہنچ جاتا ہے، اتنی پاکیزہ کمائی میں ایک لقمہ حرام کا ملا دیتا ہے۔
ما یتقبل منہ 40 یوما، اس ایک لقمے کی وجہ سے اللہ 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے، نہ اس کا روزہ قبول کیا جاتا ہے، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، نہ اس کی زکوٰۃ و خیرات قبول کی جاتی ہے، نہ کوئی دعا آسمان کی طرف چڑھتی ہے۔ وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ بِالسُّحْتِ وَالرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، جس انسان کے پروان، جس انسان کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، اس کے لیے مستجاب الدعوہ ہونا دور کی بات ہے۔ فالنار اولا بہ، جہنم کی آگ کا وہ زیادہ مستحق ہے۔ آج ہم اپنا حساب لگائیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی روزی روٹی اور کمائی پر غور کریں اور ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنا حلال کھایا ہے۔ بہت بڑی وجہ ہے جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور وجہ ہے، ہم جلد باز بھی ہیں۔ ہم 4 دن دعا کریں گے، 4 دن دعا کریں گے اللہ کاروبار چلا دے، کاروبار چلا دے، کاروبار چلا دے، 4-5 دن کے بعد کہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوا، دعا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہاں بد دعا کی تھی؟ حرم میں، حرم میں بد دعا کی تھی۔ حرم میں جہاں دعا فوراً قبول کی جاتی ہے، حرم میں بد دعا کی۔ اور کون کر رہا؟ نبی نے بد دعا کی اور فرشتے اس پر آمین کہنے والے رہے ہوں گے۔ اس بد دعا کا نتیجہ کہاں نظر آیا؟ مکے میں تھے، نتیجہ آیا مدینے میں، غزوہ بدر میں۔ جن لوگوں کا اللہ کے نبی نام لیا، اے اللہ ان کو پکڑ لینا، مکے میں یہ کہا تھا، پکڑے کہاں گئے؟ مدینے میں۔ 6 سال، 5 سال، 7 سال بعد۔ تو ضروری نہیں کہ ہم آج دعا کریں وہ آج ہی قبول ہو جائے، قبول ہو گئی اللہ کے یہاں، نتیجہ بعد میں ظاہر ہو۔ ہم آج دعا کریں اللہ رب العالمین کاروبار میں برکت دے، اللہ نے کہا اللہ ہم فلاں کے کام میں کاروبار میں برکت دیں گے، لیکن کب؟ نتیجہ 2 سال بعد ظاہر ہوگا۔ تو ہم 2 سال کا انتظار نہیں کریں، لگے شکایت شروع کرنے، اللہ نے ہمیں دیا ہی نہیں، ہم مانگ کے تھک گئے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو حرام کھاتے دعا قبول نہیں ہوتی، اگر حلال کھاتے ہیں تو جلد بازی کر جاتے ہیں، اور دعائیں قبول کیوں نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین تو چرندوں کی، پرندوں کی اور درندوں کی دعائیں سن رہا ہے۔ اٹھا کے مستدرک احمد کے حاکم کی روایت دیکھ لیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پڑی، شدید قحط سالی، چڑیا پرندے مرنے لگے، مویشی ہلاک ہونے لگے، فصلیں برباد ہو گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کے لوگ آئے اور کہا اے سلیمان آپ تو اللہ کے برگزیدہ ہیں، آپ اللہ کے چہتے ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین اس آفت کو، اس بیماری کو، اس قحط سالی کو، اس مصیبت کو ہم سے دور کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ، مستدرک کی روایت ہے۔ راستے میں ایک چونٹی کو دیکھا جو اپنے پیروں کو آسمان کی طرف دعا کر کے کہہ رہی تھی اللہم انا خلق من خلقک لیس لنا غنى عن فضلک اما تسقینا و اما تہلکنا۔ اے اللہ سلیمان تیری مخلوق ہے، میں بھی تیری مخلوق ہوں، اے اللہ اس کو دینے والا بھی تو ہے اور مجھے دینے والا بھی تو ہے، اے اللہ یا تو ہمیں سیراب کر دے یا ایک دم ہلاک کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، اللہ تڑپا نہیں۔ حضرت سلیمان نے اس چوٹی کی دعا کو سنا اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا ارجعو، لوٹ چلو۔ ہماری پریشان، سلیمان ہم تو یہاں اللہ سے دعا کرنے آئے تھے، ہم تو یہاں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے آئے تھے، ہم یہاں اپنے گناہوں کی گریہ وزاری کے لیے آئے تھے، ہم یہاں استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، آپ نے نہ استسقاء کی نماز پڑھی، نہ اللہ سے دعا کی، نہ گناہوں کی معافی طلب کی، کچھ نہیں کیا، خیر ارجعو۔ حضرت سلیمان نے کہا ارجعو فقد سقیتم بدعوت غیرکم، لوٹ چلو، اللہ نے ایک دوسری قوم کی دعا، دوسری مخلوق کی دعا سن کے تمہیں سیراب کر دیا۔ روایت میں آگے ہے یہ لوگ پلٹے، گھروں کو نہیں پہنچے تھے، آسمان سے اللہ نے موسلادھار بارش نازل کر دی۔ اللہ چوٹی کی دعا سن لے اور آپ کی ہماری دعا نہ سنیں، یہ جبکہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اور سب سے بہترین امت ہیں۔ اور بتاؤں اللہ کافروں کی مشرکوں کی دعا سن لے اور ہماری اور آپ کی موحدین کی نہ سنے، یہ کیسے ممکن ہے؟ صحیح بخاری کی روایت اٹھائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کالی کلوٹی عورت آیا کرتی تھی، اور جب آتی حضرت عائشہ کے پاس، میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، تو کہتی وَيَوْمَ الْوِشَا مِنْ عَاجِيبِ رَبِّنَا
وَيَوْمَ الْوِشَاءِ مِنْ عَجِيبِ رَبِّنَا، کمر بند والا واقعہ میرے رب کی عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے. تو حضرت عائشہ نے اس سے ایک دن پوچھا، بیٹھ یہاں، تو بیٹھ، تو جب میرے پاس آتی ہے تو کہتی ہے کہ وَيَوْمَ الْوِشَاءِ مِنْ عَجِيبِ رَبِّنَا، کمر بند والا واقعہ میرے رب کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے. کیا واقعہ ہے؟ تو وہ واقعہ اس نے حضرت عائشہ کو سنایا. حضرت عائشہ اس واقعے کو نقل کرتی ہے، ان سودا، کہ ایک کالی کلوٹی عورت تھی جو عرب کے قبیلوں میں سے کسی قبیلے کے پاس رہتی تھی، غلام تھی. فَعَتَقُوهَا، ان لوگوں نے اسے آزاد کر دیا. فَقَانَتْ مَعَهُمْ، آزاد ہونے کے باوجود وہ عورت اپنے مالکوں کی سیوا کیا کرتی تھی، اپنے مالکینوں کے ساتھ رہا کرتی. فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ، ان کی ایک بچی نکلی. وَعَلَيْهَا وِسَاءٌ أَحْمَرُ مِنْ طُيُورٍ، اور اس کی جو لڑکی گھر سے نکلی تھی قضاء حاجت کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے، اس کے کمر میں ایک کمر بند تھا لال رنگ کا. فَوَضَعَتْهُ، اس نے کہیں رکھ دیا مالکن نے، او وقعت بنہا، یا اس سے کہیں گر گیا. فمرت به ہدیات، آسمان سے ایک چیل گزری. وہو ملقا، وہ پڑا ہوا تھا. فحسبته لحما، چیل نے اس کمر بند کو گوشت سمجھا، لال تھا. فخطفته، اٹھا کر لے کر چلی گئی. اب یہ عورت جب قضاء حاجت کر کے باہر آئی، کمر بند غیر موجود. فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، بہت تلاش کرنے کے بعد بھی انہیں وہ ہار نہیں ملا. ملے گا کہاں؟ تھا کہاں؟ چیل کے پاس. فَاتَّهِمُونِي، ان لوگوں نے مجھے الزام لگایا، تو نے چورایا ہے. اپنی لونڈی سے کہا تو نے چورایا ہے، یہاں کوئی چور نہیں ہے، ہم چورائیں گے نہیں، ہم پیسے والے ہیں. تو غریب ہے، تو فقیر ہے، تو خلاش ہے، تو محتاج ہے، تو چورنی ہے. فَجَعَلُوا يُفَتِّشُونَ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُولَهَا. امی عائشہ کہتے ہیں، امی عائشہ جانتی ہیں آپ، بھرے مجلس میں، بھرے مجمع میں ان لوگوں نے میری تلاشی لینی شروع کی. اے امی عائشہ، آپ کو اندازہ ہوگا ایک عورت کے لیے اس کی عزت کیا ہوتی ہے. اے امی عائشہ، ایک عورت کا پورا سرمایہ، پوری دولت اس کی عزت ہے، اس کی آبرو ہے. بھری محفل میں لوگوں کے سامنے ان لوگوں نے میری تلاشی لینی شروع کی. حتیٰ فتشوا قبولہا، یہاں تک کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی لے ڈالی. میں رو رہی تھی اپنی بے بسی پر، اپنی بے کسی پر اور اس ظلم پر. میں نے اللہ سے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ تو جانتا ہے میں بے قصور، اے اللہ تو جانتا ہے میں مظلوم ہوں، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے چوری نہیں کی، اے اللہ میری عزت داؤں میں ہے، بچا لے میری عزت کو. اے اللہ ان لوگوں نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، میری شرمگاہ پہ ہاتھ ڈالا ہے، اے اللہ مجھے باغ دامن ثابت کر دے. فمرت به ہدیات، کافر تھی، مشرک تھی، وہاں سے چیل گزری. فالکتھم، وہ ہار وہیں اس نے ڈال دیا. فوقع بینہم، انہی لوگوں کے بیچ میں وہ ہار گرا. تو یہ عورت کہتی ہے، ھذا الذی اتہمونی بی، ھذا الذی اتہمونی بی وکنت منہ بریٰ، یہی ہے وہ ہار جس کے بارے میں تم نے مجھے الزام دیا تھا کہ میں نے چرایا تھا، جبکہ میں اس سے بری تھی. دیکھو یہ ہار، میں چوری نہیں کی تھی. اللہ کے نبی کے پاس آئی اس واقعے کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا. وایو اللہ مشرکوں کی دعا سن لے. کلمہ اس نے بعد میں پڑھا ہے، پہلے وہ کافر تھی، پہلے وہ مشرک تھی، کلمہ اس نے بعد میں پڑھا. اللہ رب العالمین مشرکین کی دعا سن لے، اور ہم اور آپ دعا کریں تو نہ سنی جائے. ہم اللہ سے اتنے بددم کیوں ہیں؟ کچھ لوگ تو یہاں تو کہتے ہیں بنارس میں اللہ رب العالمین ہے، وہاں کے لوگوں کی دعائیں سنتا ہے، بنگلور میں نہیں ہے، کچھ کہیں گے سورت میں نہیں ہے. مندہ آ جائے تو ہمارے کاروباریوں کو دیکھ لیجئے، ایسے ایسے کفرانہ جملے، کفریہ جملے منہ سے نکالیں گے کہ الیاذ باللہ، اللہ کے پناہ چاہتے ہیں. ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، کہا ارے یہاں بہت مندہ ہے. ہم نے کہا ہمارا بنارس ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. کہا اللہ رب العالمین وہاں ہے. حساب لگائیے اپنے، ہم اور آپ نے حساب لگائیں اور سوچیں کہ کیوں اللہ رب العالمین ہماری دعا نہیں سن رہا ہے. بہت محاسبے کی ضرورت ہے. اور ہم تو وہ قوم ہیں جن کے بارے میں جو لوگ مدم پورہ کے ہیں وہ جانتے ہیں. مدم پورا سیل تھا، یعنی اگر کھڑکیاں کھولی جائیں تو نیچے سے پولیس والے کہیں گے پیچھے پیچھے، آپ کھڑکی بھی نہیں کھول سکتے.
ڈر کون رہا تھا؟ ہم ڈر رہے تھے یا سامنے والے ڈر رہے تھے؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اے امت کے لوگوں خوش ہو جاؤ، تم وہ قوم ہو کہ تمہارا دبدبا، تمہارا رعب، تمہارا خوف دشمن کے دل میں 1 مہینے پہلے ڈال دیا جاتا ہے۔ دشمن تم سے 1 مہینہ پہلے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس تاریخ کو، جس دن تاریخ فکس کی گئی ہوگی، اس کے 1 مہینہ پہلے ہی سے دل میں خوف ڈال دیا گیا ہے۔ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پورے بنا کے جائزہ لے لیجئے، ایسی سیکیورٹی کہیں نظر نہیں آتی جو مدم پورا کے اندر ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ہم نہیں ڈر رہے، ڈر رہے ہیں سامنے والے۔ یہ اللہ کا احسان ہے اس امت پر کہ ہماری اللہ نے مدد کی ہے 1 مہینے کا پہلے خوف ڈال کر۔ روم اور ایران کے بادشاہ ڈر جاتے تھے جب مسلمان اپنے لشکر کو تیار کرتے تھے 1 مہینہ پہلے ہی۔ ہم اللہ کی وہ امت ہیں جسے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اور ہمارے ساتھ ہم دعائیں نہ سنیں، ہم اتنا بزدل اللہ سے نہ رہیں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ سے دعا کریں۔ نتیجے ضروری نہیں کہ فوراً آئیں، باتیں بہت ہو جائیں گی۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اے رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ دے، کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے، ہمارے عقیدے کی اعمال کی اصلاح فرما دے، جب تک دار فانی میں درک صحیح عقید اسلام بدندر اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان میں خیر پر آمین۔